باپ کو بچہ ماں باپ کو دیکھتا ہے موبائل ہاتھ میں تو وہ مانے گا آپ کی تھوڑی کہ مت دیکھو کھانا کھاؤ، مت دیکھو نماز پڑھو، وہ تو آپ کو دیکھ کر کے سیکھ رہا ہے۔ والدین کو اتنا وقت نہیں ہے اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچیوں کے لیے، کہ وہ بس کمرہ الگ دے دیا اور اس کے لیے ٹی وی اور ڈش وغیرہ لا کر لگا دیا، بیٹا یہ چابی لے لو یہ تمہارے کمرہ ہے۔ اب تمہیں پتہ نہیں ہو ماحول میں کیا ہو رہا ہے۔ اب جب بڑے ہو جاتے ہیں پھر بچے درندے ہو جاتے ہیں، پھر آپ سر پیٹتے رہتے ہیں کہ یار میرا بچہ بہت نافرمان ہے، میرا بچہ بہت غلیظ الفاظ نکالتا ہے، میرا بچہ بڑا بد اخلاق ہے۔ ارے ماحول ہی اس کو غلط مل گیا، اس ماحول میں وہ تو درندہ اور حیوان بن گیا۔ اب نہ اس کو ماں کی عزت کی فکر، نہ بہن کی عزت کی فکر، نہ اکابرین کی، نہ بزرگوں کی، نہ علماء نہ صلحاء کی عزت کی فکر۔ پھر کڑا ہو جاتا ہے اور قانون بناتا ہے کہ 18 سال سے کم کوئی آدمی مسلمان نہیں ہوگا۔ ماحول تمہیں غلط ملا، معاشرہ تمہیں غلط ملا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو مذہب معتبر ہے وہ اسلام کا مذہب ہے۔ اسلام کے علاوہ اللہ کو کوئی اور دین قابل قبول نہیں ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ فرماتے ہیں اسلام کے علاوہ اگر کوئی دین لائے گا میں قبول نہیں کروں گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں وہ نقصان والوں اٹھانے والوں میں ہوگا، جہنم میں چلا جائے گا۔ اللہ نے پہلے سے اپنے کلام مقدس میں اعلان فرما دیا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ کافر، یریدون یہ مضارع کا صیغہ ہے عربی گرامر میں، اس کا معنی ہوتا ہے بار بار، تجدد اور حدوث۔ یریدون کافر ہمیشہ یہ کوشش کریں گے خود بھی اور اپنے چیلے چمچوں کے ذریعے بھی کوشش کریں گے کہ اللہ کے نور جو اسلام ہے اس کو گٹائے، اس کو مٹائے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، واللہ متم نور، یہ جملہ اسمیہ ہے۔ اللہ کہتا ہے میرا وعدہ یہ ہے میں اپنے اسلام کو کامل کروں گا، مکمل کروں گا، چاہے ساری جہان ولو کرہ الکافرون، چاہے کافر اس کو ناپسند سمجھے۔ دوسرے مقام پر ولو کرہ المشرکون، اگرچہ کافر اور مشرک اس کو ناپسند سمجھے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ جو بھی بچہ دنیا میں آتا ہے اللہ اس کو آنکھ، دل، دماغ مسلمانوں والا دیتا ہے۔ اللہ پھر فرماتے ہیں اس کا ماحول وابواہ، اس کے والدین اس کو یہودی بنا لیتے، اس کے والدین اس کو عیسائی بنا لیتے، اس کے والدین اس کو ہندو بنا لیتے، اس کا ماحول اس کو بگاڑتا ہے۔ یہ جو بہترین سبزیاں اگتی ہے، یہ جو بہترین پھل اور فروٹ اگتے ہیں، اس کا باپ بارش ہے اور اس کی ماں زمین ہے۔ غور کرے گا تو سمجھے گا، بارش جب صحیح زمین پر برستی ہے تو پھر پھل بھی پیدا ہوتا ہے، فروٹ بھی پیدا ہوتا ہے، سبزیاں بھی پیدا ہوتی ہیں، انگور بھی پیدا ہوتا ہے، انار اور سیب بھی پیدا ہوتے ہیں، آم بھی پیدا ہوتے ہیں، کیلا بھی پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن اگر یہی بارش کسی بنجر زمین پر، کسی نالے اور تالاب میں برس پڑے تو کچھ بھی نہیں ہوگے گا۔ ماحول انسان کو بناتا ہے میرے محترم بھائیوں۔ تو اسلام تو کہتا ہے، اللہ رب العزت کا اپنے کلام میں ارشاد ہے کہ جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں، چاہے یہودی کے گھر میں کیوں نہ ہو، چاہے عیسائی کے گھر میں کیوں نہ ہو، چاہے ہندو کے گھر میں کیوں نہ ہو، وہ مسلمان پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے والدین پھر اس کو بگاڑ دیتے ہیں۔ اس میں کرنٹ ہے، اس کے والدین اس کو بگاڑ دیتے ہیں۔ پھر جب ماحول ان کو غلط ملتا ہے پھر کہتا ہے نہیں 18 سال سے کم عمر کا کوئی بچہ مسلمان نہیں ہو۔ تم تو اسلام کے لیے، دین کے لیے، قرآن کے لیے رکاوٹیں کر رہے ہو۔ کرو کوششیں اپنے آبا و اجداد کے ساتھ مل کر۔ یاد رکھنا اسلام کو پھیلنا ہے، اسلام کو پھولنا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، کافر اور مشرک لوگ اس کو ناپسند سمجھے کہ اسلام کا جو چراغ ہے، اسلام کا جو سورج ہے، اسلام کا جو بلب ہے، اللہ کہتا ہے وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ، اللہ کہتا ہے مجھے اپنے نور کو، اپنے اسلام کو کامل اور مکمل کر کے بنانا ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، اپنے ماحول پر غور و فکر کریں، اپنے بچوں پر غور و فکر کریں۔ دیکھو
نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان باپ کے ماحول سے اثر نہیں لیا، دوستوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، یاروں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، اللہ نے خاندان نبوت سے اس کو کاٹ دیا۔ لوط علیہ السلام کی اہلیہ وائلہ، نبی کی نبوت سے اس نے فائدہ نہیں لیا، وہ غلط ماحول میں چلی گئی، اس ماحول میں رہنے لگی، اللہ نے فرمایا کانت من الغابرین، ہلاک ہونے والوں میں سے رہے گی، اور اسی عذاب میں اللہ نے اس کو بھی گرفتار کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا والد اپنے بیٹے ابراہیم علیہ السلام سے اس نے فائدہ حاصل نہیں کیا، لیکن اپنے بت پرستوں کے ساتھ رہنے لگا، انہی کی طرفداری کرنا لگا، اللہ نے فرمایا جہنم میں چلا جائے گا۔ تو یاد رکھنا میرے محترم بھائیو، جب انسان ماحول میں آتا ہے تو پھر اس کے اخلاق سدھرتے ہیں، پھر اس کے اعمال سدھرتے ہیں، پھر اس کا مقصود صرف دین ہوتا ہے، اس کا مقصود دنیا نہیں ہوتا ہے۔ حدیث پاک